کہ اپنے رب سے توکل کریں۔ آج اسی کی کمی بڑی نظر آتی ہے۔ میرے پیارو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کا توکل ایسا ہو جائے جیسا اس پرندے کو ہے کہ وہ بھوکے پیٹ صبح کے وقت اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے، لیکن جب لوٹتی ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اگر تمہیں بھی ایسا ہی توکل ہو جائے اپنے رب پر تو تمہیں نیند بھوکے پیٹ نہیں آئے گی، خالی پیٹ تم نہیں سو گے۔ لیکن اے میرے پیارو، آج بات یہی ہے کہ ہم بس رزق تلاشتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں کیا رب کو راضی کر کے کر رہے ہیں یا رب کو ناراض کر کے کر رہے ہیں۔ جب آپ اپنے ان چیزوں کو یہ دیکھو گے کہ جو میں کر رہا ہوں اپنی رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہو تو اسے جتلاؤ نہیں۔ آج ہم شو آف کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کی مدد کی، فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو یہ کھلایا۔ ارے یاد کرو، ہم نے 100 لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، 100 لوگوں کو کھانا کھلایا تھا۔ دیکھو کیا خوش نصیب ہو تم۔ ادھر بات توکل کی ہو رہی تھی کہ خدا نے آسمان سے رحمت کی بارش نازل فرما دی۔ عزیز دوستو، اللہ کی یہ رحمت ہے جو آسمان سے برس رہی ہے۔ اے میرے پیارو، کہنا یہی ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی دینے والا، اللہ ہی مدد فرمانے والا۔ پریشان امت رسول ہوتی ہے تو امت رسول کو چاہیے کہ اس پریشانی میں بھی اپنے رب کو یاد کرے۔ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، میں اپنے جد کریم مولائے کائنات امیر المومنین علی المرتضیٰ ابو الحسن والحسین کا ایک ایسا واقعہ نہ بیان کر دوں کہ جس پہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ علی المرتضیٰ کو اپنے رب پر کتنا بھروسہ تھا۔ مولائے کائنات کی شجاعت مشہور ہوئی تو کیوں اتنی مشہور ہوئی؟ سنو گے بھائی؟ کوئی اتنا بہادر اور بہادری کے قصے، بے شمار قصے آپ نے سن رکھے ہیں، بچپن سے لے کے جوانی سے بڑھاپا آپ علی المرتضیٰ کی شجاعت کے بارے میں سنتے چلے آ رہے ہو۔ کیوں؟ کن باتوں نے علی کو اتنا بہادر بنا دیا؟ سنو گے بھائی؟ کون سنے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ، بتاؤ۔ ماشاءاللہ، علی المرتضیٰ کو بہادر کس بات نے بنا دیا؟ تو میں ایک چیز بتاؤں، یہ اور بات ہے کہ پرورش مولائے کائنات کی خاتم النبیین نے کی، تاجدار ختم نبوت نے کی۔ عزیز دوستو، وہ بات تو ہے ہی ہے کہ مولائے کائنات کو بہادری رسول کریم نے گھٹی بنا کر کے پلایا، لیکن میں آپ کو اس مرد مجاہد کا توکل علی اللہ کیسا تھا کیوں نہ بنا بتا دوں کہ اس علی المرتضیٰ نے اپنے رفیقوں کو کس طرح بہادر بنایا۔ خود تو بہادر تھے ہی، ساتھ جو علی کے تھے انہیں بھی بہادر بنایا۔ ہوا یوں کہ دشمنوں کی تعداد بے شمار تھی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ دشمنوں کی تعداد بے شمار تھی۔ ساتھیوں نے کہا، اے امیر المومنین، ہمیں چاہیے کہ اپنے قدم کو پیچھے کر دیں،
کیونکہ دشمنوں کی تعداد بے شمار ہے، ہم مختصر سے رہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے قدم کو پیچھے کر لیں۔ تو سنو، علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے قدم کو پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قدم کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، ہم حق کے راستے پر ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو حق کے راستے پہ ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو حق کے راستے پر ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اتنا کہنا تھا کہ علی المرتضیٰ دشمنوں پر کود پڑے، اور یہاں تک کہ دشمن بھاگ کھڑے ہوئے۔ کہا اے علی، آپ کو اتنا بھروسہ کیسے تھا؟ کہا بات یہ ہے کہ جب اللہ ہمارے ساتھ تھا، اللہم معنا، اللہ جب ہمارے ساتھ ہے، تو جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو بتاؤ ہم سے وہ مقابلے کے لیے نہیں آ رہے تھے، بلکہ اپنے خالق سے مقابلے کے لیے آ رہے تھے، اور خالق کے مقابل کوئی دوجا ہے ہی نہیں۔ میرے خالق سے برابر، میرے پروردگار کی برابر کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اب جب دوسرا ہے ہی نہیں، جو آئے گا وہ زیر ہو جائے گا۔ لیکن اے میرے پیارو، ہم نے اپنے رب کو یاد ہی نہیں رکھا۔ آج ہم رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا، اور ہم نیا راستہ اختیار کیا۔ اے میرے پیارو، ان نئے راستوں کو چھوڑو، ان راستوں کو مضبوطی سے تھام لو کہ جن راستوں پر غازیان اسلام نے زندگی گزاری، مجاہدین اسلام نے زندگی گزاری، ان راستوں پر چلو کہ جن راستوں پر اللہ اور اس کے رسول کی میت ساتھ، جن کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول ہوتا ہے، ان کے حصے کبھی رسوائی نہیں آتی، ان کے حصے کبھی رسوائی نہیں آتی، خواہ وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ جہاں ہوتے ہیں کامیابی ان کے ساتھ ہوتی ہے، جہاں ہوتے ہیں کامیابی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اے میرے پیارو، میں بس اسی کے ساتھ آپ کے درمیان سے رخصت ہوتا ہوں، اس امید میں کہ پریشانیوں میں بھی آپ ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اگر دیکھیں کہ کوئی آپ کے محلے